اجمیر کی خاموش فضاؤں میں آج بھی ایک صدا گونجتی ہے، صدا جو محبت کی ہے، جو درد مندی کی ہے، جو انسانیت کے معراج کی ہے۔ یہ صدا حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہیں دنیا خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ولی کامل جس نے تخت و تاج کی نہیں بلکہ ٹوٹے دلوں کی حکمرانی کو اختیار کیا۔ وہ جس کے در پر امیر و فقیر ایک صف میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں، نہ کوئی سوال، نہ کوئی نسب، نہ کوئی مذہب، کوئی امتیاز نہیں، بس ایک ہی صدا، آؤ محبت یہاں تقسیم ہوتی ہے۔ سنجر کی زمین سے اٹھنے والا یہ آفتاب خراسان کی گلیوں سے ہوتا ہوا ہندوستان کی دھرتی پر ایسا چمکا کہ صدیوں کی تاریکی نور میں ڈھل گئی۔ راہ سلوک میں فقر کو اختیار کیا، خاموشی کو زبان بنایا اور صبر کو پیغام۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو واعظ سے نہیں، اپنے کردار سے بدلا۔ ان کی خانقاہ وہ درسگاہ تھی جہاں کا سبق تھا انسان سے محبت۔ یہی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، جو غریبوں کے غم میں شریک، بھوکھوں کو لنگر دیا، مظلوم کو سہارا دیا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ جو ان کے در پر آیا اسے ایسا سکون ملا جسے اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دریا کی طرح سخی بنو، سورج کی طرح شفیق بنو اور زمین کی طرح متواضع بنو۔ یہی فلسفہ ان کی زندگی کا جوہر تھا۔ نفرت نہیں، صرف محبت، خدمت، اور آج بھی اجمیر شریف کی فضاؤں میں دعا کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ زیارت کرنے والا صرف زیارت نہیں کرتا بلکہ اپنا درد رکھتا ہے، اپنی امید رکھتا ہے، اپنا یقین رکھتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کے حضور ان سب کی سفارش کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ استاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اور پیر و مرشد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ وہ جی جان سے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ لگ بھگ 22 سال تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی وہ خدمت کی کہ زمانہ اشش کر اٹھا۔ ان کا سامان اپنے سر پر رکھ کر ہمیشہ سفر کرتے تھے، کیونکہ زیادہ تر ان کے ساتھ سفر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہی رہے۔ ان کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اس مرشد خاص کو بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ انسیت تھی ان سے، اس لیے انہوں نے اپنا سارا خزانہ علوم باطنی کا اور وہ سارے تبرکات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ بسلسلہ چشتیہ میں چلا آ رہا تھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سونپ دیا اور جانشین بنا دیا۔
دوران سفر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، جہاں شیخ علاء الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ جیسے پائے کے بزرگ تھے۔ ان کا آپس میں ایک کھیل ہو رہا تھا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنی اپنی ایک ایک کرامت دکھائیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلح کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک ٹکڑا سونے کا نکالا اور اس ٹکڑے کو ایک درویش کے ہاتھ میں دے کر یہ فرمایا کہ جاؤ سب کے لیے شیرینی لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد دوسرے بزرگ شیخ علاء الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکڑی پر ہاتھ مارا تو وہ لکڑی زر بن گئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم سے اپنے کمبل کے نیچے سے 4 روٹیاں نکالیں اور نکال کر ایک بزرگ کے حوالے کر دیا، کیونکہ اسے بھوک لگی تھی، مگر انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے شیخ بہاؤالدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ تک پہنچے۔ وہ بڑے بلند پائے کے بزرگ تھے۔ ان کی خانقاہ کا یہ دستور تھا کہ ان کے پاس جو کوئی بھی آتا وہ خالی ہاتھ واپس نہ جاتا۔ اگر آنے والے کے پاس کپڑے نہ ہوتے تو انہیں کپڑے عطا کیے جاتے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غیب سے کپڑے آ جایا کرتے تھے۔ کچھ دن تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحبت میں گزارے۔ ایک دن ان بزرگ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اے درویش، تو بھی اسی راستے کا مسافر ہے تو سن لے، تجھے جو کچھ ملے اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اور دولت جمع کرنے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کے بندوں کو کھانا کھلانا تاکہ اللہ پاک کے دوستوں میں سے تو بھی ایک دوست بن جائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ سے فیض حاصل کیا۔ اسی طرح جگہ جگہ بزرگان دین سے فیض حاصل کرتے رہے اور علوم باطنی کا خزانہ اپنے سینے میں جمع کرتے رہے۔ سفر کرتے ہوئے دمشق پہنچے، جہاں 12,000 پیغمبران دین کے مزارات ہیں۔ یہاں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے کہا جاتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان انبیاء کرام کے مزاروں کی زیارت فرمائی اور کچھ بزرگان دین سے ملاقات کی۔ دمشق کے جامع مسجد میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، وہاں حضرت محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ بھی حاضر تھے۔
بات چیت کے درمیان میں انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب تو دولت مندوں سے ہوگی، درویشوں سے کوئی سوال جواب نہیں۔ یہ سن کر مجلس میں ایک شخص پر گراں گزری اور وہ بحث کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ حضرت محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ کو اس کتاب کا نام یاد کرتے کرتے بھی یاد نہیں آ رہا تھا، تو کچھ دیر تک وہ مراقبے میں بیٹھ گئے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جس کتاب میں یہ بات لکھی ہے وہ اس شخص کو دکھاؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب اس شخص کے نظروں کے سامنے رکھ دی۔ اپنے نظروں کے سامنے اس کتاب کو دیکھ کر وہ آدمی شرمندہ ہوا اور حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے معافی کا خواستگار ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پیار کرنے والوں کو خواجہ غریب نواز کی ہر بات، ہر واقعات، ہر کرامت پسند ہے۔ تو سلسلہ جاری ہے، پھر ملیں گے نئے واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔